اور ان 3 سوالوں کو اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ 3 سوال جو من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 اصول دین بھی ہیں، یعنی دین کے 3 اصول، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ اصول دین ہے۔ دین کی بنیاد ہے اللہ کی معرفت یا معرفت الہی حاصل کرنا کہ اللہ کون ہے، اور دین کی معرفت حاصل کرنا کہ ہمارا دین کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، اور ہمارے نبی کون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی سنتیں، ان کا مطالعہ کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں جن کو کہا گیا اصول دین۔ یہ پہلا امتحان ہوگا اصول دین کا، اور ایک امتحان اب اس سے آگے اور ہے، اور وہ امتحان جو ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ بھی انسان کا امتحان ہوگا۔ اور وہ امتحان کب ہوگا؟ وہ امتحان ہوگا روز محشر، قیامت کے دن، یعنی وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لغیرہ، یعنی قابل عمل حدیث ہے، اس درجے تک پہنچی ہوئی حدیث ہے کہ اس کو لیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس پر یقین رکھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، کسی بندے کے پاؤں قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے حتی یسأل عن 40، جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں الفاظ موجود ہیں یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن، محشر کے دن، جس کو محشر کا دن بھی کہتے ہیں، قیامت کا دن بھی کہتے ہیں، روز جزا بھی کہتے ہیں، اس دن جو کہ 50,000 سال کا دن ہے، ہر بندے کو 4 سوال پوچھے جائیں گے، ہر بندے سے 4 سوال ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما تزال قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے قدم ما تزال اپنی جگہ سے زائل نہیں ہوں گے، یعنی اپنی جگہ سے آدمی ہلنے نہیں پائے گا جب تک کہ وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اور وہ 4 سوال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں عمر دی تھی، آپ عمر 60 70 80 90 100 150 200 سال جتنی بھی لگا لیں کسی کی ہے، تمہیں عمر دی، اس عمر کو تم نے کیسے ختم کیا؟ فیما افناہ، اس عمر کو تم نے کن کاموں میں فنا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنی عمر بھر دین اسلام پر چلتا رہا ہوگا، اللہ رب العزت کے احکام کو مانتا رہا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہا ہوگا، اگر وہ اس انداز سے زندگی گزار کر جائے گا تو اس کا سوال سیدھا ہوگا، جواب سیدھا ہوگا کہ میں تو یہ کرتے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے وہ اپنی ساری عمر جو ہے وہ کس کام میں لگائی ہے، کیا کرتا رہا۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا، وہ ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں صرف کی۔ اب عمر میں جوانی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی آدمی کی عمر اگر 100 سال ہے، مثال کے طور پر، چلو نہ کم نہ زیادہ 100 سال رکھ لیتے ہیں، اگر کسی کی 100 سال کی عمر ہے تو پہلے 10-15 سال نکال دیجئے یہ بچپن کے، آخر میں آ کے 60 کے بعد یا 50 کے بعد، 60 کے بعد کر لیں، بڑھاپا شروع ہو گیا تو آگے پھر 40 سال ہیں، 40 اور 15 55 سال، یہ 55 سال نکال دیے جائیں تو باقی جو 45 سال 40 سال 30 سال جو بھر جوانی ہوتی ہے، جسے بھرپور جوانی کہا جاتا ہے، عنفوان شباب، ان شباب کے سالوں کا ایک اسپیشل سوال ہوگا۔
حالانکہ یہ 20 30 50 سال جو ہے یہ بھی تو عمر میں شامل ہیں. عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے، تو ساتھ ہی یہ بات شباب والی اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا. ان شباب ہی فیما ابلا، تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری. جوانی کے بارے میں سوال اسپیشل کیوں ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں ہی کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے. فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے. اب کچھ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے. اللہ رب العزت نے ان جوانوں کے ایمان کو اسپیشل قرآن کریم میں ذکر کیا. حالانکہ پہلی عمر میں، بچپن میں اور بڑھاپے میں ایمان لانے والوں کی کثرت ہے. وہ نوجوان ایمان لائے اور ان کے ایمان کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کا بڑا اسپیشل ذکر کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بڑے اسپیشل طریقے سے خطاب فرمایا کرتے تھے. بہت سارے کلمات احادیث میں موجود ہیں، یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں. اور یہ ہماری آج کی موجودہ پوزیشن جو ہے، اس میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں، کہیں گے جی نوجوان نسل، نوجوان نسل، نوجوان نسل. تو نوجوانی یا جوانی کہیں، جوانی ایک ایسا وقت ہے، ایسا پیریڈ ہے انسان کی زندگی میں کہ یہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے. جوانی دیوانی بھی کہتے ہیں. آدمی سے غلطیاں کوتاہیاں جوانی میں ہونا یہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. تو جو آدمی جوانی کو سنبھال لے، جوانی میں صحیح رہے، جوانی میں اس نے اپنے رب کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو صحیح طور پر استعمال کر لیا. اور اگر جوانی میں ذرا بھی بھٹک گیا، بہک گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور کر لیا، تو یہ اس کے لیے مصیبت بھی بن سکتی ہے. کیونکہ اس میں طاقت ہے، اس میں ہمت ہے، اس میں صحت ہے. اس میں برائی کرے تو اس کی بھی اس میں طاقت ہے، اور نیکی کرے تو اس کی بھی اس میں طاقت ہے. اس جوانی کے وقفے کو، جوانی کے زمانے کو اسپیشل اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس زمانے میں آدمی کے جو انداز ہیں، چال چلن ہیں، وہ اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے بچپن اور بڑھاپے سے مختلف ہوتے ہیں. اس لیے اسپیشل سوال کیا گیا، پہلے عمر کا مطلق کہ تم نے پوری عمر کیسے گزاری، اور پھر اسپیشل سوال کیا گیا یا کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری. اور تیسرا سوال ہوگا ان مالہ. یہ بظاہر سوال ایک ہے لیکن اصلاً سوال دو ہے. ان مالہ، مال کے بارے میں. یہاں تک تو ہو گیا ایک سوال. اب آگے سوال کی دو شقیں ہیں، اس کے دو جز ہیں. من این اکتسبہ، پہلی شق یہ ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا. قیامت کے دن دیکھیں مال کے بارے میں بڑا اسپیشل سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا. وفیما انفق، اور وہ مال جو ہے وہ کہاں خرچ کیا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا. کمایا کے بارے میں جو یہ اسپیشل سوال ہوگا تو اس کی وجہ معلوم ہے. اگر اس نے جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہوگا اس کا مال حلال ہوگا. اور اگر اس نے طرح طرح کی غلطیاں، طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے بہانے، اور اس میں ظاہر ہے کہ خیانت ہے، اس میں چوری ہے، اس میں ڈاکہ ہے، اس میں کتنی چیزیں ہیں. اور پھر چوری ڈاکہ نہیں، اس میں سود ہے، اس میں رشوت ہے. یہ سارے طریقے جو کمائی کو حرام کر دیتے ہیں، اگر کوئی ان طریقوں سے بچتے ہوئے خالص حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے، جو اگرچہ تھوڑی ہوگی لیکن اس میں برکت ہوگی. تو اس پیسے کے بارے میں، دولت کے بارے میں، مال کے بارے میں، مال کو اللہ رب العزت نے دنیا کی زینت قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں دیکھیں محشر کے میدان میں بڑا اسپیشل سوال ہونے والا ہے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ،
مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے وہ کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں لگایا۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مال ناجائز جگہوں پر، بلا وجہ کی جگہوں پر بڑے کھلے عام جاتا ہے، اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ آیا ہوا بھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، مال حرام دل بے رحم، حرام کا پیسہ ہے، دل بے رحم ہے، جتنا مرضی نکال دو، حرام سے آیا تھا، حرام میں جا رہا ہے۔ معمولی کاموں پر لاکھوں کے فوری طور پر جو چیک ہیں وہ نکل آتے ہیں، جبکہ جس جگہ یہ چیک دیا جا رہا ہے اس جگہ وہ چیک دینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اگر شریعت میں اس کی قیمت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، شریعت میں جن کاموں کی قیمت ہے وہاں دینے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، وہاں نہیں دیتے، لیکن ایسے فول کاموں میں کھلے عام خرچ کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آیا بھی اسی طرح کے جائز ناجائز کسی بھی طرح سے لوٹ کھسوٹ کر کے مال جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سوال پوچھا جائے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ جائز ذرائع روزی تھے، جائز ذرائع روزگار تھے، یا جیسے بھی آ گیا راتوں رات کروڑ پتی بننے کے لیے، لاکھ پتی بننے کے لیے، لاٹریاں، راتوں رات مالدار بننے کے لیے اس طرح کے کئی جوئے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے جو کہ سراسر حرام اور ناجائز ہیں۔ اگر صحیح اور جائز طریقے استعمال کر کے مال کمائے تو اسلام نے مال کمانے سے نہیں روکا۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ میں چل رہا ہے۔ یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی، کچھ عرصہ پہلے یہ عام ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا آج بھی اکاؤنٹ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ جو ان کی دولت تھی وہ مسلسل اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو غنی کہا اس لیے جاتا ہے کہ ان کے پاس بے شمار دولت تھی، اور اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کمانے سے نہ انہیں منع کیا نہ کسی دوسرے اور کو منع کیا۔ جائز ہے، جتنی چاہے دولت جمع کر لے، لیکن حلال طریقے سے، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ رہا معاملہ حرام کا، تو اگر حرام کمائے، سود سے کمائے، رشوت سے کمائے، چوری سے کمائے، لوٹ کھسوٹ سے کمائے، بددیانتی سے کمائے، تو وہ مال دنیا میں ہی رہے گا، لیکن اس کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ پہلا مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کمایا کہاں سے، اور مال ہی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا وفیما انفقہ، اور یہ مال اس نے خرچ کہاں کیا؟ دینی مدرسے میں دیا، مسجد کی تعمیر میں دیا، فقراء مساکین محتاج جو اہل توحید بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، ان کو دیا، یا ایسے بھانڈ مراسیوں پر اور یہ وہ قسم کے لوگوں پر خرچ کر دیا؟ باقاعدہ سوال ہوگا کہ تمہیں مال دیا تھا، اسے خرچ کہاں کیا؟ یہ تین سوال جو کہ اصلاً چار بنتے ہیں۔ سب سے پہلا عمر، دوسرا جوانی، تیسرا مال کہاں سے کمایا، چوتھا مال کہاں پہ لگایا، لیکن ان کو تین شمار کیا گیا۔ اور چوتھا سوال ہے عن علم ہی ماذا عمل فیہ، علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو علم دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔ آدمی حافظ قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم کی دولت سے نوازا، اس کے دل و دماغ پر قرآن کریم جو ہے وہ ثبت ہو چکا ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن اس انداز سے وہ رہ رہا ہے، زندگی اس انداز سے گزار رہا ہے کہ عامی آدمی بھی اس سے شاید زیادہ بہتر دیندار نظر آئے۔ کیا کیا اس نے اس قرآن کا؟ یعنی ایک فیشن سمجھ کے حفظ کیا تھا، یا کسی شوق میں آ کے حفظ کیا اور پھر اس کی پرواہ ختم کر دی؟ یہ نہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ عظیم دولت دی ہے، قرآن کریم کا حفظ کرنا بہت بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقِ،
قرآن کریم پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات میں اوپر کی طرف چڑھتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں جا کے تو اپنی آخری آیت پڑھے گا۔ یعنی سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک ہر آیت پر اللہ رب العزت اسے درجہ بلند کرتا جائے گا، اور جہاں آخری آیت جا کے ختم ہوگی وہاں اس کی منزل ہوگی۔ کتنا مقام ہے، لیکن یاد کیا اب نہ اس کی شکل سے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہ اس کے کرتوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، بلکہ مسلمان ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ سوال کیا جائے گا کہ تمہیں علم دیا تھا، یہ ہوگا علم قرآن یا حفظ قرآن۔ اور ایک عالم دین ہے، اللہ رب العزت نے دین کا علم دیا، بڑی باریکیاں تک اس کے علم میں ہیں، لیکن عمل کی باری آئی تو ہاں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، تو ایسی شکل میں اس آدمی کا علم جو ہے وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، ذریعہ نجات نہیں ہوگا، بلکہ وبال جان، اس کے لیے مصیبت۔ اللہ نے اس نعمت سے نوازا، کچھ وہ ہیں کہ علم حاصل کر لیا، اور اس علم حاصل کرنے کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے یا جو اس نے ایک رویہ اپنا لیا ہے وہ یہ کہ لوگوں میں محض واہ واہ کے لیے وہ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمی لائے جائیں گے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ 3 آدمیوں کو لایا جائے گا اور باری باری ان سے سوال ہوگا۔ ان میں سے ایک ہوگا جو مالدار ہے، مالدار کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں مال دیا گیا تھا، تم نے اس میں کیا کیا؟ تو وہ مارے گا ادھر کی ادھر کی، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس کی نیت صاف نہیں، بلکہ وہ ریاکاری کے لیے کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو کوئی دھوکہ دے تو سکتا ہی نہیں، وہ یعلم ما فی الصدور، دلوں کی جانتا ہے۔ وہ کہے گا میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا تیرے لیے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ۔ کیا بات ہے حاجی صاحب کا عمل، کیا بات ہے، کیا دولت ہے، تو نے لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے یہ کام کیا تھا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، بس ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرمند ہے ثم امر به وصحب على وجهه ويلقى في النار، اسے اللہ کے حکم سے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مالدار دولت کو غلط جگہوں پر اور غلط نیت سے استعمال کرنے والے کا یہ حال ہوگا، اور علم کو جس آدمی کو اللہ نے علم دیا اس کو بھی یہ سوال کیا جائے گا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر قرآن کریم سناتا ہے تو بدنیتی سے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، درس و تدریس کا معاملہ ہے تو بھی بدنیتی سے کہ لوگوں میں پتہ چلے کہ جی کیا بات ہے، اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ اور تیسرا آدمی ان 3 میں سے شہید شمار ہوگا، جو یہاں شہید شمار کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے کیا کیا؟ تو شہید کہتا ہے جی دنیا میں سب سے قیمتی چیز تو دولت کے علاوہ جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہوتی ہے جان، میں نے تو جان بھی تمہاری راہ میں دی۔ اب تمہاری راہ میں اللہ کو کہے گا، اور اللہ کو کون لقمہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کہیں گے جھوٹ کہتے ہو، کذبتا، تینوں کے لیے کہا جائے گا کذبتا کذبتا کذبتا، جھوٹ کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو، تم نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے، دولت والے کو بھی، علم والے کو بھی، اور شہید ہونے والے کو بھی کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے یہ کیا تھا، آج تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ 2 امتحانات ہیں۔ دنیا تو ساری امتحان ہے، دنیا میں دولت اور اولاد اللہ رب العزت نے آزمائش اور زینت دونوں شکلیں بنائی ہیں، اور قبر میں امتحان ہوگا، 3 سوال ہوں گے، اور حشر میں میدان محشر میں قیامت کے دن سوال ہوگا، امتحان ہوگا، اس میں 4 سوال ہوں گے۔
اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے امتحان میں، اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں کوئی امتحان آئے یا قبر کا امتحان ہوگا اور یا پھر آگے جا کے حشر کا امتحان ہوگا، قیامت کے دن کا امتحان ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے